इश्क दी हस्ती मस्ती यार मिटा दे, इश्क दी दिल दी तू जगा दे, हो इश्क दी हस्ती मस्ती यार मिटा दे रे, इश्क दी दिल दी तू जगा दे, बुले वांग नचावण तारा इश्क दिया, औखे पंजे लमियां दी गावां इश्क दिया, औखे पंजे लमियां रावां इश्क दिया। अल्लाह सारे सिपाहियों, खान साहब ने, मैं जैसे हमेशा कहता हूं कि ये कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप का वर्ड खान साहब के लिए बड़ा छोटा है, क्योंकि एक जिस तरह एक शिफ्ट होता है पूरा दिमाग इंसान का और पर्सनैलिटीज चेंज कर देता है, कोई आके इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है, जैसे बात अक्सर होती है कि क्राउड को एक कौम बनाने वाली बात, तो वो इसी तरह के मिसालें दे के, जैसे यूनुस एमरे या अर्तुगरुल गाजी की मिसालें दे के और उनका ड्रामा हमें दिखा के इंस्पायर करके और फिर हिस्ट्री से और फिर दीन से मिसालें दे के ही किया गया, और कौम का माइंडसेट बड़े ही मस्बत अंदाज में और ईमान की मजबूती जो उसमें लाई गई है, यकीनन ये एक पॉलिटिकल शख्सियत का काम नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी शख्सियत से होता है। एक छोटी सी बात मैं जरूर करना चाहता हूं, और हम सबको, बिकॉज हम एक सारी एक पार्टी से हैं, हमें बाकी पार्टीज के वर्कर्स के साथ मुखातिब होना चाहिए और उनको एक पैगाम देना चाहिए, और वो पैगाम देना चाहिए कि पाकिस्तान में एक जो सबसे बड़ी साजिश हुई है, इंटेलेक्चुअल साजिश, वो ये है कि हमें 3 चीजें लर्न करा दी गई हैं जिन्हें अनलर्न करने की जरूरत है। हम अक्सर लोगों को लेसन्स देते हैं, लेकिन अनलर्न करना यानी कि उनको भूलना और उनको सोचना कि ये गलत है, वो 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, ये मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता, यानी हमारे बच्चों के दिमागों में ये चीज चली गई है कि ये ना हो कि तुम कल को मुल्क ठीक करने के लिए खड़े हो जाओ, ये तय हो गया है, और ये सोच लो समझ लो कि ये मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता, ये नेगेटिविटी डाली गई है। नंबर 2, करप्शन ऐसे ही रहेगी हमेशा, और ये कौम ही नहीं ठीक हो सकती, हमारे कौम के डीएनए में ही फर्क है, ये कौम ठीक नहीं। दूसरी चीज, यानी ये ना हो कि तुम ठीक करने के लिए, करप्शन ठीक करने के लिए निकल खड़े हो। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सियासत अच्छे लोगों का काम नहीं है, ये गंदे लोगों का काम है। मैंने इतने पढ़े लिखे लोगों को ये कहते हुए सुना है, यार आप अच्छे खासे डिसेंट आदमी, नेक आदमी, किस काम में पड़ गए हो, गंदगी में चले गए हो। दूसरे अल्फाज में, ये ना हो कि अगर आप ठीक आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, तो आप गंदे लोगों को सियासत से निकालने की कोशिश करो, ये गंदे लोगों का ही काम है। कहते हैं यानी अपने ऊपर उन गंदे लोगों को मुसल्लत रखो जिनको चोरी करनी आती है, जिनको मुनाफकत करनी आती है, और जो मुल्क को नीचे लेके जा सकते हैं, करप्शन करते हैं, उनको अपने ऊपर मुसल्लत रखो। ये बड़ी बड़ी दुनिया को मैंने कहते हुए सुना है बार बार, और इस चीज पे उनका बड़ा पक्का यकीन है, उसके ऊपर बहस भी करते हैं।
ان تینوں چیزوں کو انلرن کرانے کی ضرورت ہے کہ ملک ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہے کہ اس ملک کو خراب کرے. نکل کھڑا ہوا ہے عمران خان, لوگوں کے ذہن بدل گئے ہیں, ہم ٹھیک کریں گے. دوسری چیز کرپشن, اس کو ٹھیک کریں گے, کرپشن کی ایسی کی تیسی ہے. اور تیسری چیز, جو حکمران مسلط ہوتے رہے ان کو نیچے گرائیں گے اللہ کے فضل سے. عام لوگ سیاست میں آئیں گے, عام لوگوں میں سے, نوجوانوں میں سے منسٹرز بنیں گے, پرائم منسٹرز بنیں گے, پاکستان کے صدور بنیں گے. کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہے کہ اگر 4 فیملیز حکومت کرتی رہی ہیں تو ساری زندگی ان کے باپ کے مال پہ وہ حکومت کرتے رہیں گے. ان چیزوں پہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور یہ جواب دیا کریں پورے پاکستان میں. ایک منٹ ابرار, یہ کیونکہ آپ کا میں یہ جو آپ نے یہ آزادی کا ترانہ گایا ہے, یہ میں آپ کو اپنی ساری پارٹی کے سامنے خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ایک تو یہ لوگوں کو انسپائر کرتا ہے, لیکن جو آپ نے اس کے اندر جس طرح کی آپ نے اس میں لیرکس دی ہوئی ہیں, یہ بہت یعنی مثلا طائر لاہوتی, اس رزق سے موج اچھی ہے جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. یہ جو علامہ اقبال کا آپ نے شعر پڑھا, تو اس میں بڑی زبردست یعنی آپ نے جو مکس کیا ہے یہ بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, تو اس لیے میں اس کی خاص آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اب 3 چیزیں جی, آپ نے جو بھی 3 چیزوں کی بات کی, جی ہاں, یہی پاکستانی ہیں. کیونکہ یاد رکھیں میں نے کوئی 15-20 سال بلکہ اپنی زندگی کے زیادہ تر آدھا وقت انگلینڈ میں گزارتا تھا. یہی پاکستانی ادھر جاتے ہیں تو وہاں تو کرپشن نہیں کرتے, انگلینڈ میں جاتے ہیں کرپشن نہیں کرتے, دبئی میں جاتے ہیں نہیں کرپشن کرتے. تو وہاں کیوں ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ جو نظام ٹھیک ہے وہاں. انہی پاکستانیوں کو آپ صحیح نظام دے دیں, عدل اور انصاف کا نظام رہے, یہ ٹھیک ہو جائیں گے. جب آپ اوپر چور بٹھا دیتے ہیں ایک ملک کے اوپر, زرداری اور نواز شریف ٹائپ, ان کو آپ انگلینڈ میں بھیج دیں, وہاں سارے کرپشن شروع کر دیں گے. ان کو وہاں کا سربراہ بنا دیں, وہ ملک تباہ ہو جائیں گے. تو یہ ہمارے لوگوں کا قصور نہیں ہے, ایک سسٹم بنا دیا ہے کرپشن کا. دوسرا, یہ جو کہتے ہیں نا جی قوم ایسی ایسی رہے گی, تو یہ تو دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ قومیں تو بالکل کوئی جن کی حیثیت ہی نہیں تھی انہوں نے دنیا کی امامت کر لی. دیکھیں ہمیں, جب میں ابھی بات بھی کی تھی, ابھی ایک ہماری ورکر نے, انہوں نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال دی. تو دیکھیں اللہ کیوں ہمیں بار بار کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. مدینہ میں جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو ان کی کوئی دنیا میں حیثیت نہیں تھی. 2 سپر پاورز تھی ان کے دونوں طرف, مشرق اور مغرب میں 2 سپر پاورز تھی, ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. یہ تو غریب ترین لوگ تھے, ریگستان میں رہتے تھے. تو انہوں نے انہی لوگوں کو اٹھا کے دنیا کی امامت کروا دی. تو یہ آپ ان کی جب زندگی سے سیکھتے ہیں تو مطلب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک قوم ان اصولوں کے اوپر چلنا شروع ہو جائے جو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تو ہم بھی اوپر آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ان اصولوں پہ نہیں چلیں گے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم اوپر نہیں آ سکتے. اگر آپ یہ ملک میں ظلم کا نظام ہوگا, یہاں طاقتور جانوروں کی طرح, جانوروں کے نظام کی طرح جو مرضی چاہے کر لے, یہ جس طرح اس کا جا کے گیٹ توڑ دیا اور وہاں بیچاری خواتین جیسے پرویز الہی کے گھر, تو یا علی مین سے جو کر رہے ہیں, وہ افتخار گمن کو اٹھا کے لے گئے. وہ باہر سے پیسہ بنا کے بیچارہ آیا, وہ اربوں پتی آدمی ہے, وہ صرف ایک رضاکارانہ طور پہ میری یہ جو گھر کی سیکیورٹی دیکھ رہا تھا, اس کو 10 دن اٹھا کے لے گئے. یعنی یہ جنگل کا قانون ہے نا. تو اگر اس قانون میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کیسے اوپر جا سکتا ہے, سو جب ہم ان اصولوں کے اوپر چلیں گے جو میں آپ کو اپنی قوم کو بتاتا ہوں, تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہی ملک کدھر سے کدھر پہنچ جائے گا. اس لیے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ ہم ایسے ہی ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں جن کو نہ تاریخ کا پتہ ہے, نہ انہوں نے دنیا دیکھی ہے, نہ ان کو پتہ ہے اپنے دین کا, نہ اسلام کی تاریخ کا یا دنیا کی تاریخ کا, تو وہ لوگوں کو مایوس کرتے رہتے ہیں. جی بہت شکریہ خان صاحب. آپ نے 1 سیکنڈ کے لیے پرویز الہی صاحب کا آپ نے ذکر کیا. کل ان کی اہلیہ نے ایک بڑی اچھی بات وہاں کی, ان سے انہوں نے پوچھا
کہ کیا بات ہے، کیا دیکھ رہی ہیں؟ انہوں نے کیا، آپ کسی نے صحافی نے پوچھا کہ کیا ایسا کیا آپ لوگوں نے؟ انہوں نے کہا ہم نے نعرہ لگایا ہے پاکستان زندہ باد، اور ہم ایک مقبوضہ پاکستان میں رہتے ہیں اس وقت۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات لگی مجھے، بڑا دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ وہ حقیقی آزادی عطا فرمائے۔